الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 132 سے آج کا ہمارا درس شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور اسی ملت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، اور یعقوب نے یا بنی، اے میرے بیٹو، بے شک ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند کر لیا، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پس تم تا دم مرگ مسلمان رہنا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی اس کا تذکرہ یہاں پہ ہو رہا ہے کہ اپنے بیٹوں کو کیا وصیت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو کتنی پیاری وصیت فرمائی، فرمانے لگے یا بنی، اے میرے بیٹو، یا بنی، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند کر لیا۔ کس دین کی بات ہو رہی ہے؟ جو انبیاء علیہ السلام کا دین چلا آ رہا تھا، جتنے بھی انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اکرام تشریف لائے نا، وہ ایک ہی دین پر قائم رہے۔ دین کیا تھا؟ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اور جو اللہ نے ان پر نازل کیا اس دور میں، اس نبی پر، اس پیغمبر پر جو نازل کیا اس کو مان لینا، یہی شروع سے چلتا آ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک اسی طرح چلتا آ رہا ہے۔ اسی بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو وصیت فرما رہے ہیں کہ اس دین کو نہ چھوڑنا، اس دین کو مرتے دم تک نہ چھوڑنا، نہ چھوڑنا، نہ چھوڑنا، کچھ بھی ہو جائے اس دین سے نہ ہٹنا۔ آگے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدہ، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب کو موت آئی، جب یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد، انہوں نے کہا الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی، ایک معبود کی، اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ اب یہود جو تھے وہ کہنے لگے، طرح طرح کی باتیں کرنے لگے کہ دیکھو نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق جو ہیں، انہوں نے بھی تو ہمارے دین کی جو ہے وصیت کی تھی کہ ہمارے دین پر چلو، تو تم کیوں جو ہے اس دین پر چلنے لگ پڑے ہو؟ جو آخری نبی جو لے کر آئے ہیں اس دین کی کیوں پیروی کرنے لگ پڑے ہو؟ کیونکہ جو یہود تھے نا، یہود و نصارہ، یہ تب سے چلتے آ رہے ہیں نا، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب، یہ ساری جتنے بھی انبیاء اکرام تشریف فرما ہوئے، یہ تب سے یہ چلتے آ رہے ہیں، یہود اور نصارہ۔ کہنے لگے کہ دیکھو نا، انہوں نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی۔ اپنے بیٹوں کو تو لوگ اچھی وصیت کرتے ہیں نا،
تو دیکھو انہوں نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی کہ اسی دین پر قائم رہنا، مرتے دم تک اسی دین پر قائم رہنا، دین چینج نہ کرنا۔ شریعت چینج ہوتی ہے، دین جو اللہ کی وحدانیت حضرت آدم علیہ السلام بیان کرتے رہے، کرتے آئے، تمام انبیاء اکرام وہی دین کو آگے لے کر چلتے۔ بس شریعت جیسا ماحول اترتا، جیسا ماحول اس دنیا میں پایا جاتا، اس کے مطابق شریعت نافذ ہو جاتی۔ پیغمبر اس حساب سے جو ہے اللہ تعالیٰ اس پیغمبر پر شریعت کو نازل فرماتا ہے۔ اب شریعت چینج ہوئی ہے، دین چینج نہیں ہوا۔ تو اسی بارے میں ذکر فرمایا گیا کہ کیا تم اس وقت حاضر تھے، یہ یہود و نصارہ کو کہا جا رہا ہے، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب کو موت آئی، جب یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی، ایک معبود کی، اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب دنیا سے جانے لگے تو اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی، اس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں کو نصیحت فرمائی، اور کس طرح فرمائی؟ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ امت گزر چکی ہے، اس نے جو کام کیے اس کے لیے ان کا بدلہ ہے، اور تم نے جو کام کیے تمہارے لیے ان کا بدلہ ہے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور ان کے کاموں کے متعلق تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ اس سے بہت سارے مسئلے جو ہیں نکلتے ہیں، بہت سارے مسئلوں کا حل ملتا ہے۔ وہ جو پہلے امت گزر چکی ہے ان کے بارے میں جو ان کی شریعت میں حکم تھے وہ اب اس شریعت میں حکم نہیں ہیں، جو اس شریعت میں تھے وہ اس پچھلی شریعتوں میں نہیں تھے، لہٰذا اپ ڈیٹس ہوتی رہیں۔ جیسے اب ہم ایکچولی ایک چیز کو، کوئی بھی چیز لے لیں، دنیا کی کوئی چیز لے لیں، جب ایک چیز دنیا میں آ جاتی ہے پھر اس کی بدل آتے رہتے ہیں، اس سے اچھی چیزیں آتی رہتی ہیں۔ تو یوں ہی دین ایک ہی ہے لیکن شریعت چینج ہوتی رہی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ امت گزر چکی ہے، اس نے جو کام کیے ان کے لیے ان کا بدلہ ہے، یعنی کہ جو انہوں نے کام کیے، جو اچھے کام کیے ان کو اس کے حساب سے اجر ملے گا، جو تم کام کرو گے وہ تمہیں اس کے حساب سے اجر ملے گا، اور تم نے جو کام کیے تمہارے لیے ان کا بدلہ ہے، اور ان کے کاموں کے متعلق تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ جو آخر ہے نا وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ وقت کے پیش نظر ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی گھر میں سے کوئی شخص دنیا سے چلا جائے تو رونا نہیں چاہیے۔ کیا یہ واقعی حقیقت ہے؟ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ تم اپنے جو ہے کوئی مر جائے، کوئی دنیا سے چلا جائے تو اس پر تو نے رونا نہیں ہے۔ رونے سے منع نہیں فرمایا گیا، واویلا کرنے سے منع فرمایا گیا۔ کچھ لوگ اپنے کپڑے پھاڑتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو اپنے سینوں پر مارتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے نا اس سے منع فرمایا گیا ہے، نہ کہ رونے سے۔ دیکھیں انسان کو رونا آ ہی جاتا ہے جب اپنا ایک پیارا اس دنیا سے چلا گیا ہے، اس دنیا سے چلا گیا ہے تو اس پر رونا آ جاتا ہے۔ کسی کا بھائی، کسی کی بہن، کسی کا والد، کسی کی والدہ اس دنیا سے چلی جائے تو پھر اس کو رونا تو آئے گا نا، کیونکہ اس سے محبت ہوتی ہے، دل لگی ہوتی ہے، تو اس سے اس وجہ سے رونا تو آئے گا۔ لیکن وویلا کرنا، اپنے آپ کو ہاتھوں سے مارنا، کپڑوں کو پھاڑنا، چیرنا، تو اس چیز سے منع فرمایا گیا ہے، اور یہ گناہ اس میت کو نہیں ملے گا۔ کچھ لوگ یوں بھی کہتے ہیں
کہ یہ گناہ جو ہے اس جو مر چکا ہے اس دنیا سے چلا گیا اس کو ملتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ ہر کسی کا بدلہ، ایک کسی کے کام کا بدلہ کسی دوسرے کو نہیں دیا جائے گا۔ اس کے متعلق قرآن پاک کی ایک اور بھی آیت ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اب وہ تو مر گیا، اس کو تو پتہ ہی نہیں، اب وہ نہ روک سکتا ہے رونے سے، نہ کچھ، نہ اس کو منع کر سکتا ہے، تو وہ تو مر گیا۔ اب کیا اس کے رونے کا بدلہ اس کو دیا جائے گا جو مرا ہوا ہے، جو فوت ہوا ہے؟ کیا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا؟ نہیں، یہ ہرگز نہیں ہے، اس کا بدلہ اس کو نہیں دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔